ان دونوں مسائل کا سامنا ہے. چمن کا سب پاکستان بلکہ نہیں پورے دنیا کو پتہ ہے کہ چمن کے لوگوں کے انکم کا ذریعہ صرف پاک افغان بارڈر ہے جو کہ پچھلے 6 ماہ سے بند ہے. چمن پاک افغان بارڈر پہ صرف سمگلنگ ہوتے ہے. بینگ این ایجوکیٹڈ سر اسٹوڈنٹ میں یہ مانتا ہوں کہ سمگلنگ جو ہے وہ ایلیگل ہے اکارڈنگ ٹو دا کنسٹیٹیوشن, جو کہ ملک کے ٹیکس انکم پہ بھی اثر پڑتا ہے اور جسے سیکیورٹی اداروں کو بھی خطرات لاحق ہوتے ہیں. لیکن سر ایز اے کامن سینس اگر ہم سوچیں تو جب آپ نے پورے ایک شہر کے آپ نے سورس آف انکم کو ختم کرنا ہوتا ہے تو آپ نے ایک الٹرنیٹیو جو سولوشن ہے وہ دینا ہوتا ہے. لیکن سر ہم جانتے ہیں کہ بارڈر کا جو مسئلہ ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں جو سیکیورٹیز جو انٹیلیجنس اداروں کے چیف ہے. لیکن سر گراؤنڈ لیول پہ اگر ایک الٹرنیٹیو نے حکومت نے ایک الٹرنیٹیو لانا ہے تو آپ ہوں گے سر اگر آپ اس ایشو کو ایڈریس کریں. میں مختصر صاحب اور بڑے جامع سے بیک گراؤنڈ کے ساتھ چمن کے اس ایشو کو مائک دے دو, کوشچن ہو گیا, مائک واپس دے دو. جی سر مجھے آپ کی توجہ چاہیے. دیکھیے جب پاکستان کی کریشن ہوئی کچھ لوگ اس کو ایتھنک اس پہ لے کے جا رہے ہیں, کچھ کس بنیاد پہ لے کے جا رہے ہیں, کچھ اس پہ, اس لیے تو میں تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جا رہا ہوں. کریشن آف پاکستان ہوئی تو اس میں صرف پشتون قوم ڈیوائیڈ نہیں ہوئی, سندھی بھی اس میں ڈیوائیڈ ہوا, بلوچ بھی اس میں ڈیوائیڈ ہوا, پنجابی بھی ڈیوائیڈ ہوا. سندھی جو عمر کوٹ سے نکلتا ہے اس نے انڈین سائڈ کے عمر کوٹ سے جانا ہے تو وہ ٹریول کرتا ہے, پورا پاکستان کا پنجاب ٹریول کر کے وہ واگا بارڈر پہ جاتا ہے, پھر پورے واگا بارڈر سے ٹریول کرتا ہوا واپس سندھ میں جاتا ہے اپنے رشتہ دار کی فوتگی پہ, پھر وہاں سے واپس آتا ہے اور دوبارہ پاکستان پھر اسی روٹ پہ آتا ہے. پھر آپ دوسری مثال لے لیں, آپ اپنے پشتون بھائیوں کی جو وزیرستان میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں, کے پی میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں, تورخم میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں. اب تورخم والے جو ہیں وہ 1 ڈاکومنٹ رجیم جس کو پاسپورٹ کہتے ہیں, دنیا میں اب ہم 22 سینچری میں ہیں, دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ آپ بغیر کسی ٹریول ڈاکومنٹ کے وہاں سے آ جائیں اور جہاں مرضی چلے جائیں. ہمارے اوپر جو خودکش حملہ ہوا تھا بنو میں کچھ 2 الیکشن سے پہلے, وہ تذکرہ پہ, وہ سوسائڈ بامبر تذکرہ پہ پاکستان آیا تھا. تو اگر ریاست یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے تو ریاست کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان پر بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد کرائیں. ریاست کی یا حکومت کی پالیسی اس میں کیا ہے, دو کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے, لیکن کیونکہ میں فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ رہا ہوں, فیڈرل گورنمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ آپ 1 ڈاکومنٹ رجیم کریں, آپ پاسپورٹ پہ آئیں, پورا دن آئیں جائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ آئیں اپنا کاروبار کریں, لیکن کوئی لیگل نیٹ تو ہو. آپ عمرہ یا حج سے بڑی کیا سعادت ہے, ہر مسلمان پہ فرض کر دی گئی ہے. کیا آپ کے والد صاحب تصور کر سکتے ہیں کہ بغیر ویزا کے سعودی عرب چلے جائیں؟ تو پھر آپ کے والد صاحب کی یہ ڈیمانڈ کیوں ہے کہ مجھے چمن سے افغانستان آنے جانے بغیر ویزے کو؟ افغانستان ایک علیحدہ ملک ہے, پاکستان ایک علیحدہ ملک ہے. ہاں اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اور پھر بار بار دیکھیں, ایک دفعہ تو نہیں ہوا, کئی دفعہ یہ وارننگز دی گئی, کئی دفعہ لوگوں کو بتایا گیا, پاسپورٹ آفس وہاں پہ بنائے گئے, نادرا کے آفس وہاں پہ بنائے گئے. اتنی سی ڈیمانڈ ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ بنائیں, آپ ادھر جاتے ہیں ان کو پاسپورٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ہماری ریکوائرمنٹ ہے کم سے کم ہمیں پتہ ہو کہ ایک سلسلہ ہو, 12,000 لوگ روزانہ ادھر سے ادھر جاتے ہیں بارڈر پہ. یہ 12,000 تو بڑا پرانا فگر ہے. آپ دنیا کی کوئی ایک ریاست مجھے دکھا دیں کہ 12,000 لوگ بغیر کسی ٹریول ڈاکومنٹ کے آئیں جائیں. اور باقی جگہوں پر ہمارے یہاں پریکٹس ہے. ایران کے ساتھ ہماری پریکٹس کیا ہے, ہماری انڈیا کے ساتھ کیا پریکٹس ہے, باقی ہمارے چائنا کے ساتھ کیا پریکٹس ہے. یہ افغانستان کے ساتھ کوئی ہم آؤٹ آف دا باکس کیوں جانا چاہتے ہیں؟ چمن کے لوگ دھرنے میں بیٹھے ہیں, ہمیں احساس ہے اس کا, اسی احساس کو رکھتے ہوئے ہم نے بیسٹ پروگرام کے ساتھ ان کو کنیکٹ کیا ہے. گورنمنٹ ان کو فنڈ کر رہی ہے, سپورٹ کر رہی ہے. جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں ان کے لیے تو 1 سال 2 سال تک گورنمنٹ کرے گی, اس کے بعد لیگل نیٹ پہ آئیں, اپنا کاروبار کریں. دنیا میں جتنے بارڈرز ہیں وہ سب بارڈر ایریا میں رہنے والے لوگ, ایک بارڈر ایریا میں رہنے والے لوگ, ایک سمندر کے قریب رہنے والے لوگ, وہ کبھی بھوکے نہیں مرتے ہیں. ان چمن والوں کو بہت پیسے ہیں اور کما لیں گے. لیگل کام کریں, انلیگل کام کو پروموٹ نہ کریں. تھینک یو سو مچ بچوں, آپ لوگوں